السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم اسلامیت کے پیپر کرتے ہیں فرسٹ ایئر کے، کیونکہ پیپر شروع ہو رہے ہیں بورڈ کے، اور تو ہم پاسٹ پیپر کر لیتے ہیں. روزانہ کا ایک پیپر کریں گے، آپ بھی کریں گے اس کو، تو آپ کی تیاری بہت اچھے سے ہو جائے گی. تو جلدی سے ہم کرتے ہیں، کوشش کریں کہ جلدی سے ہو جائیں. پہلے ایم سی کیوز ہیں. ایم سی کیوز میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کون کون سے کوسچن ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ صحیفہ صادقہ کے مؤلف کون ہے. ٹھیک ہے، وہ ہیں، اس کے جواب پیچھے ہیں، ویسے میں آپ کو بتا دوں، آپ خود چیک بھی کر لیجئے گا. وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص. انہوں نے 4 آپشن دیے: امام ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری اور امام مالک. اس میں جواب اس کا یہ والا جواب ہے. یہ دیکھیں، یہ والا جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمرو. کس خلیفہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا؟ حضرت علی نے، حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے اور حضرت زید نے. حضرت ابوبکر نے جو ہے نا منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح مسجد میں ادا فرمائی 5 دن، 4 دن، 3 دن، 6 دن. 3 دن انہوں نے نماز تراویح ادا کرائی تھی. سورۃ الکوثر میں آیات کتنی ہیں؟ 3، 4، 5، 6. 3 آیات ہیں. پاکستان قائم ہوا محرم میں، رمضان میں، شوال میں، رجب میں. رمضان میں پاکستان قائم ہوا. اللہ تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ حدیث، فقہ، قرآن مجید، سیرت. اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے نا. سونے کا نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ 4.5 تولے، 7.5 تولے، 5.5 تولے اور 6.5 تولے. 7.5 تولے ہے. 7.5 تولے جس کے پاس بھی سونا ہوگا اس کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلا جو ہے کوسچن ہے، کون سی عبادت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت جو ہے وہ روزہ ہے. حج، روزہ، ذکر اور زکوٰۃ. اب آپشن سارے ضرور پڑھیں. یہ ہے روزہ. روزہ خاص اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا. اسلام میں بزرگی کا انحصار کیا ہے؟ دولت، علم، تقوی اور حسن. اسلام میں بزرگی کا انحصار تقوی ہے. ٹھیک ہے. کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ غیبت، شرک، حسد اور جھوٹ. سارے آپشن ضرور پڑھیں. یہ ہے شرک. شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. یہ 10 کے 10 ہم نے کر لی ہیں. یہ سالانہ 2022 کے پیپرز ہیں، پاسٹ پیپر ہیں. تو اب نیکسٹ آ جائیں گے شارٹ آنسرز پہ. شارٹ آنسرز میں سب سے پہلے انہوں نے 10 ہیں جن میں سے انہوں نے 6 کے جواب دینے ہیں. ہم نے کوئی سے 6 کے سوالات کے جواب دیجیے. اللہ تعالیٰ کے صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات کے تقاضوں میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے، اور اس میں ہم اور یہ دیکھیں یہاں پر اس کا جواب ہے. یہ ساتھ پیچھے سے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے. ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائے، حقیقی اطاعت اور محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے، اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے. اقتدار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے. صرف اللہ کا قانون ہی صحیح قانون ہے. دوسرا کوسچن ہے، قرآن پاک ایک زندہ زبان والی کتاب ہے، وضاحت کیجیے. قرآن پاک زندہ زبان سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور وہ آج تک ہمیں اسی زبان میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور تقریباً یہ دیکھیں اس کا جواب بھی یہاں پر موجود ہے. یہ دیکھیں کہ قرآن پاک ایک زندہ زبان والی کتاب ہے. جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے. آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے، اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تیسرا کوسچن اس کا ہو جائے گا، عقیدہ حتم نبوت کن 3 چیزوں سے ثابت ہے؟ یہ کن 3 چیزوں سے ثابت ہے؟ قرآن مجید، حدیث اور اجماع صحابہ. یہ 3 چیزیں ہیں. یہ اس کا جواب بھی پیچھے ہے. چوتھا کوسچن اس کا ہے کہ وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کا لغوی معنی چپکے سے دل میں بات ڈالنا، اشارہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ. یہ بھی اس کا جواب بھی موجود ہے یہاں پر کہ وحی کا لغوی معنی دل میں چپکے سے بات ڈالنا. اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا ہو، یا براہ راست ان کے دل میں ڈال دی ہو، یا کسی پردے کے پیچھے ان کو سنوا دی ہو. یعنی اللہ جو وحی ہے وہ تو ظاہر ہے رسول پر ہی نازل ہوتی رہی ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے. اچھا جی، میں جلدی بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ ہو اور آپ
جلد تھوڑے ٹائم میں زیادہ گین کر لیں۔ اچھا جی، روزہ مسلمان کو کیا سکھاتا ہے؟ مختصر وضاحت کیجیے۔ روزہ، اس کا جواب یہ روزہ انسان کو کیا اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا۔ یہ دیکھیں، روزہ مسلمان میں تقوی اور ضبط نفس کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی اشیاء پاس ہوتے ہوئے بھی اس کو کھانے پہ قادر بھی ہوتا ہے لیکن نہیں کھاتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جاتا ہے تو اس میں خلاف شریعت سے رک جانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی عمل جو اللہ کے قانون کے خلاف ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، روزہ اس کو کی تربیت کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا جی کوسچن ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا قرآن پاک میں تنبیہ ہے؟ قرآن پاک میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی وعید جو ہے وہ سنا دی جائے۔ اس کے لیے کوئی آیت آپ اس کا ترجمہ لکھ دیجئے۔ اگلا ہے، میدان عرفات میں قیام ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ میدان عرفات حج میں جب میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ دین اسلام کی صورت میں مسلمان پر اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی بھی بے مثال ہدایات یاد آتی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، یہ ساری جو ایک بڑا زبردست قسم کا ان کا خطبہ تھا وہ یاد آ جاتا ہے۔ مختصر، آپ بہت لمبا لکھنے کی بھی ضرورت نہیں اور بہت چھوٹا بھی نہیں۔ تو یہ آ گیا۔ اگلا ہے، مسلحانہ جہاد کی مختصر وضاحت کیجیے۔ اچھا جی، جہاد جو ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن مسلحانہ جہاد مثلا یہ اس کا مطلب یہ ہے اصلاح کرنے والا جہاد، اس کا میننگ یہ ہے اصلاح، یعنی کس کی اصلاح؟ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے حکمت، اچھے طریقے سے واعظ اور نصیحت کے ذریعے کوشش کرنے کو مسلحانہ جہاد کہتے ہیں۔ یعنی حق بات کے کہنے کو اپنا شعار بنا لیجئے اور اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا، یعنی پوری کوشش کرنا کہ اللہ اور اس کے قانون نافذ رہے اور اس میں اس کو کے لیے جو بھی کوشش ہو اس کو مسلحانہ جہاد کہا جائے گا۔ اس کے لیے ہر مخالفت کو فیس کرنا، یہ سارا اسی میں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت پر اتنا زور کیوں دیا؟ اتنا زور اس لیے دیا کہ بچوں کی پرورش ماں باپ کس طرح کرتے ہیں تو جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہیں اور نہ انہیں جھڑکیں، اور ان کا یہ دیکھیں یہاں پر ہے وہ اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں بچوں کو پڑھانے میں، ان کی زندگی بنانے میں اور توانائیاں، تو جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو پھر اولاد کا فرض ہے کہ وہ ان کا سہارا بن جائے۔ یہ دیکھیں۔ اچھا، یہ ہو گیا کمپلیٹ۔ اب اگلے جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ کوئی سے 6 سوالات کے مختصر۔ اہل طائف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سلوک کیا؟ اہل طائف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش اتنی کی کہ ان کو لہو لہان کر دیا۔ یہاں پر اس کا جواب ہے، یہ لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی شدید مخالفت کو دیکھ کر طائف کا رخ کیا، اور جب وہ وہاں پہنچے وہاں کے رہنے والوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ طائف کے سرداروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت غیر مہذب اور ناشائستہ رویہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ خاتم النبیین کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ حضرت اقرا بن حابس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت اقرا بن حابس وہ تھے جن کے 10 بچے تھے، اور جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہوئے بچوں کو دیکھا تو انہوں نے جو ہے کہا میں نے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو تب آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے اس سوال کا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ نے ان کو یہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اخوت سے متعلق کوئی آیت لکھی ہے۔ اخوت یعنی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کے لیے کوئی آیت کا ترجمہ لکھ دیجئے۔ جو بے شک سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مکی صورتوں کی 4 خصوصیات بتائیے۔ 4 خصوصیات یہ مکی صورتوں میں آپ خاتم النبیین کو صبر کی تلقین کی۔ نمبر 2، مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کی کھلی کھلی نشانیاں بتائی گئیں۔ 3 آپ مین ہے، توحید، رسالت اور آخرت کی کھلی کھلی نشانیاں بتا دی گئیں مکی صورتوں میں۔ اور تیسری ہے کہ مکی صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں اور عذاب جہنم کا بیان ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ مکی صورتوں میں سابقہ قوموں کے واقعات، مثلا قوم عاد، قوم سمود۔ نمبر 2
فرعون کے واقعات بیان کر کے عبرت کا سامان پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہو گئی مکی صورتوں کی خصوصیات۔ اب قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کی وضاحت کیجیے۔ قرآن مجید جو ہے وہ چونکہ یہی ڈر تھا کہ یہ دیکھیں میں مختصر بتا رہی ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کر رہی، یہ توقیفی ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق اس پر کی ترتیب کا اہتمام فرمایا۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کاتبین وحی سے فرمایا کرتے، کاتبین لکھنے والے جو ہوتے ہیں، کہ اس صورت کو فلاں فلاں صورت کے شروع میں یا آخر میں درج کر دو، اور کبھی آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے کہ ان کو فلاں فلاں صورت میں درج کر دو۔ اس لیے اگر سوال آئے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کی وضاحت کیجیے تو موجودہ ترتیب اس کی توقیفی ہے، کاف دو نقطوں والا۔ 4 چیزوں کے نام لکھے جن پر عہد رسالت میں قرآن پاک لکھا جاتا تھا۔ 4 چیزیں وہ کون سی تھی اس زمانے میں؟ ظاہر ہے کاغذ پینسل نہیں تھا تو پتھر کی سلیں، کھجور کے پتے، اونٹ کے شانہ کی ہڈی اور ہرن کی جھلی، یہ 4 چیزیں تھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، تو کن 2 شہروں میں صحیفہ ابو ہریرہ کے مخطوطے محفوظ ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ برلن اور دمشق۔ برلن اور دمشق میں ان کے مخطوطے محفوظ ہیں۔ آیت کا ترجمہ کیجیے۔ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ۔ اِنَّ بے شک فی خلق السماوات، کس کی تخلیق میں؟ خلق کا مطلب تخلیق، سماوات آسمان، ارض زمین، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن اور رات کے آنے جانے میں، لا آیات نشانی ہے، آیات نشانی ہے، کس کے لیے؟ اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ یہ ترجمہ ہے۔ حدیث کا ترجمہ کیجیے۔ اِنَّ بُعِثْتُ لِأُتِمَّ حسن الاخلاق، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، اور اس کا یہ بھی ترجمہ ہے کہ آپ کو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ یہ دیکھیں، بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ ٹھیک ہوگا؟ یہ ترجمہ بھی ادھر، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گئے کمپلیٹ۔ یہ 2 نمبروں کے کوسچن ہے، 12 نمبر کا اوپر اور 12 نمبر یہ، اور اگر آپ کے ایگزیکٹ ہو جاتے ہیں 50 میں سے 50 مارکس جو ہے نا، جہاں پر اتنا کمپٹیشن ہے تو یہ آپ کے ایگزیکٹ آ جائیں گے مدرجہ ذیل۔ اب آخری جو حصہ ہے اس میں 3 سوال ہیں، 3 میں سے 2 کرنے ہیں۔ قرآن مجید کی اہم خصوصیات اس کی جو ہیں وہ ہیں یہ عالمگیریت عالمگیر یہ کتاب ہے، اور کامیاب، اور اس کی خصوصیات یقیناً آپ اپنی کتاب سے سارا ڈیٹیل اس میں ہوگی، وہ آپ دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ کامیاب ازواجی زندگی کے لیے زوجین کے حقوق و فرائض، یہ بھی حقوق و فرائض ازواجی زندگی کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، اس پر پورا جو ہے نا آپ کی بک میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے۔ تو اپنا دھیان سے آپ اپنا کام کیجئے، اچھے سے اسٹڈی کریں تاکہ آپ کے اچھے مارکس آ سکے۔ تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کل ہم اگلا پیپر کریں گے، اور اگر آپ ایگری ہیں تو ضرور کریں گے، آپ مجھے بتائیے، اور لائک ضرور کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے چینل کو۔ تھینک یو۔